لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ریشما، کل کی دیر ہے۔ کل بانو بائی میرے سرداری کا تاج رکھیں گی اور پھر سب کچھ میری دسترس میں ہوگا اور یہ پورا کوٹھا میری سلطنت ہوگی۔ پیروں میں گھنگرو باندھتے ڈفلی کی تال پر تھڑکتی زریمہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ تم دیکھنا ریشما، کل کے بعد میری ٹھاٹ باٹ، میں نے اس بوسیدہ کوٹھے کو وہ محل بنانا ہے کہ شہر کا ہر امیر رئیس مرد یہاں پایا جائے گا۔ زریمہ آنکھیں بند کیے مسرور روشن تاریک مستقبل کے روشن خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ ریشما خاموشی سے اس شفاف لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے اندر ہزار ناگنوں سے بھی زیادہ زہر تھا۔ زریمہ، ایک بار معصوم اعنارہ کی خبر لے لے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے۔ وہ معصوم بھی خبر تجھے پکار رہی ہوگی۔ ریشما نے اس کے دل میں رحم کی ایک کرن جگانی چاہی تو جو اپنے وقت کی فرعون بنی بیٹھی تھی کہ جھٹکے سے زریمہ کا فسو ٹوٹا اور وہ ایک جگہ ٹھہری۔ ریشما کو خون آشام نظروں سے گھورنے لگی۔ لازم ہے میرے سامنے اس منحوس کا نام لینا، اتنی مشکل سے تو اسے ٹھکانے لگایا ہے۔ برآن نے اسے کاٹ کوٹ کر پھینک دیا کہیں۔ اچھا ہے مر گئی۔ معصوموں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وجیہہ کی بیٹیاں میری راہ کا سب سے بڑا کانٹا تھیں جنہیں ایک ایک کر کے مجھے اکھاڑ کر پھینکنا پڑا۔ اے نارا تو اس درندے برآن دل شیر کے ہتھے چڑھ کر مر کھپ گئی۔ اب بچی زرمش، تو زرمش کی تو میں نے ابرار سے بات کر لی ہے، وہ زرمش کو کسی طرح بھی ڈھونڈ ہی لائے گا، پھر اس کی زبان کی ٹکڑے کر کے اسے گونگا بنا کر بانو بائی کے سامنے پیش کروں گی کہ یہ اعنارہ ہے بیبی، اور یہی لکھا، اور پھر زرمش بنے گی اس کوٹھے کے بھوکے بیڑیوں کی مزیدار خوراک، اور زریمہ کرے گی اس کوٹھے پر راج۔ زریمہ غصے سے بولتی جیسے ہی پلٹی، پیچھے کھڑی بانو بائی کو دیکھ کر جیسے زبان پر لکوہ پڑ گیا تھا۔ ماں! زریمہ کے ہونٹوں نے آہستگی سے جنبش کی۔ حرام زادی، غلیظ، مکار! بانو بائی نے آگے بڑھتے ایک ساتھ 3 تھپڑ زریمہ کو رسید کیے تو وہ آنکھیں میچے گال پر ہاتھ رکھ گئی۔ بانو بائی میری بات سنیں۔ زریمہ نے بولنے کی کوشش کی تھی کہ بنا بنایا کھیل بگڑ کر اچانک سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کر غلیظ عورت، اور بتا میری اعنارہ کہاں ہے؟ کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ بول کہاں ہے میری معصوم بچی؟ اس ظالم بھیڑیے برآن دل شیر کے حوالے کیا ہے نا تو نے اس کے جسم کو تار تار کرنے کے لیے؟ ارے وہ معصوم جان اس بھیڑیے کا ظلم کب برداشت کر پائی ہوگی؟ پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی کہ نہیں۔ ایک اور زناٹے دار تھپڑ زریمہ کے منہ پر مارتی وہ چیخی تو زریمہ تھپڑ کی شدت سے زمین پر گر گئی۔ میری اپنے کوکھ سے نکلتی اولاد فرعون ہو گئی، اندازہ نہیں تھا، پر تیرا تو خون ہی گندا ہے۔ میں آج ہی اعنارہ کو واپس لاؤں گی اور اسے اس کوٹھے کی سرداری دے دوں گی۔ تیری سزا ہے، تو ساری زندگی اس کی غلامی کرے گی۔ بانو بائی چیختے چیختے رونے لگی تھی۔ اولاد کی اتنی بڑی بے وفائی اور دھوکہ دہی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں کھڑی ریشما کے دل میں خوشی کے پھول کھلے تھے کہ سچائی بانو بائی کے سامنے خود بخود آ گئی تھی۔ بانو بائی کمرے سے نکلنے لگی تو زریمہ نے زمین پر گرے ہوئے ہی اس کے پیر پکڑے تھے۔ نہیں اماں، ایسا مت کرو، بچپن سے تم نے صرف سرداری کی ہے، ایک بار میری ماں بن کر سوچو، اس سرداری پر حق میرا ہے، میں ترستی رہی ہوں اس کے لیے۔ تمہاری جگہ سنبھالنا میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ اس وجیہہ کی بیٹی سے تم مجھ سے زیادہ کیسے محبت کر سکتی ہو؟ میں تمہاری اپنی کوکھ سے پیدا ہوئی ہوں۔ سرداری جانے کا خوف تھا جو زریمہ کو قدموں میں لے آیا تھا۔ کاش میں تجھے اپنی کوکھ میں ہی مار دیتی۔ سرداری تو کیا، اب تجھ سے وہ رتبہ بھی لے لوں گی جو پہلے دیا تھا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ شکایات مل چکی تھیں تیری کہ تو کتنی شفاق ہے اور لڑکیوں پر تشدد کرتی ہے، پر میں نظر انداز کر گئی کہ یہ دھندا ایسے ہی چلتا ہے، مگر اب اور نہیں، اور چھوڑ پاؤں میرا۔ غصے سے پاؤں کو جھٹکا دیتے بانو بائی چیخی، لیکن اچانک بانو بائی زریمہ کے پاؤں کھینچنے کی وجہ سے زمین پر اوندھے منہ گری کہ عمر کا زور تھا کہ بازو کی ہڈی چٹکنے کی آواز کے ساتھ بانو بائی کی چیخ بلند ہوئی، پر زریمہ نے لمحے میں بانو بائی کے وجود کو سیدھا کیا اور بانو بائی کے سینے پر بیٹھ کر ماں کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔
ریشما جو اس لڑائی سے ڈر کر لوگوں کو مدد کے لیے بلانے لگی تھی، زریمہ کے چیخنے پر اپنی جگہ پر پتھر ہو گئی۔ باہر قدم نکالا، ریشما تو یہیں زندہ جلا دوں گی تجھے، سمجھی؟ زریمہ حلق کے بل چلائی۔ یہ دن کا وقت تھا اور کوٹھے پر رات جگی اور دن سوتے ہیں، اس لیے اس ہاتھا پائی کی کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہو رہی تھی کہ دن کے اس وقت کوٹھے پر ہوکا عالم تھا۔ ریشمہ سہمتی آگے آئی اور زریمہ کو بانو بائی کے اوپر سے ہٹانے لگی، مگر اس کے سر پر تو جیسے کوئی حیوان سوار ہو گیا تھا۔ پھر سے کہو، مجھ سے سرداری چھینو گی؟ ناگن، تیری اتنی اوقات نہیں، اس سرداری کے پیچھے تو میں نے اپنے آپ کو فنا کر ڈالا تو کیا چیز ہے بڑھیا؟ ارے تمہارے جیسی ماں ہونے سے بہتر تھا اے نارا کی طرح میں بھی مسکین ہوتی۔ ہر وقت وجیہہ اور اس کی بیٹیاں، کبھی تم نے میری بارے میں سوچا؟ مجھے اتنی توجہ، اتنا پیار دیا جتنا اے نارا کو دیتی رہی؟ بانو بائی کا گلا دباتے زریمہ ہذیانی انداز میں چیخی اور ریشمہ کو پیچھے کی جانب دھکیلا۔ بانو بائی بازو میں اٹھتی درد کے باوجود زریمہ سے گردن چھڑوانے لگی۔ بولو، کیوں کی میرے ساتھ نا انصافی؟ ہاں، وجیہہ نے اپنی مرضی سے سرداری چھوڑ کر تجھے سردار بنا دیا تو تجھے چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی کے آگے رکھنے کی بجائے اپنی بیٹی کا سوچے، پر نہیں، تم نے تو ساری زندگی اے نارا کو مجھ پر ترجیح دی۔ آخر کیوں؟ پر اب نہیں، میں اپنی راہ میں آنے والے ہر کانٹے کو اکھاڑ پھینکوں گی، پھر چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ جانے زریمہ کے سر پر کون سا جنون سوار تھا کہ پاگل پن سے کہتے زریمہ نے پوری قوت بانو بائی کے گلے پر لگائی تو بانو بائی کا جسم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے چند لمحوں میں ہی ایک دم ساکت ہو گیا۔ بانو بائی کی آنکھیں گویا باہر ابل پڑی تھیں تو زریمہ ہوش میں آتی اچانک پیچھے ہوئی، جبکہ ریشمہ خوف سے تھر تھر کانپتی دیوار سے چپکتی زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں، تمہیں کیا ہوا؟ اٹھو بانو بائی، ابھی تو تم نے مجھے سرداری دینی ہے۔ زریمہ بانو بائی کا بے جان وجود جھنجھوڑتی ہوئی بولنے لگی۔ اس وقت ریشمہ کو اس پر پاگل پن کا گمان ہوا۔ وہ نفرت و سرداری کے لالچ میں پاگل ہو چکی تھی کہ اپنی ہی ماں کو قتل کر بیٹھی تھی۔ دیکھو ریشمہ، بانو بائی اٹھ ہی نہیں رہی۔ بانو بائی اٹھو، کل تو تمہیں سب کے سامنے مجھے سردار بنانا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ واقعی رو رہی تھی ایسا ریشمہ کو لگا، لیکن اگلے ہی لمحے زریمہ کو ہنستا دیکھ ریشمہ کا دل خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتی تھی بڑھیا، بچپن سے میرے ساتھ نا انصافی کی، اس غلیظ جگہ پر پیدا کر کے کون سا کمال کر دیا، صرف وجیہہ وجیہہ وجیہہ۔ زریمہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ اور میں نے جب وجیہہ کو راستے سے ہٹایا تو اس کی بیٹیاں اینارا اور زرمش تیش کے عالم میں وہ ایک اور قتل کا اقرار کر چکی تھی۔ ریشمہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ گئی۔ یعنی کئی برس پہلے وجیہہ کا قتل بھی اسی نے کیا تھا۔ اب جہنم میں اپنی ناانصافیوں کی سزا بھگتنا بڑھیا۔ نفرت سے بانو بائی کے جسم کو دور دھکیلتی وہ کھڑی ہوئی، کونے میں بیٹھے ڈرتی کانپتی ریشمہ کو دیکھتی مسکرائی۔ ریشمہ دیکھ، اماں دل کا دورہ پڑنے پر گر کر مر گئی، اماں کو اٹھانا، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اچانک ریشمہ کے گلے لگتی زریمہ مصنوعی رونے لگی تو ریشمہ بھی اس کے خوف سے سسکنے لگی۔ زریمہ نے اچانک ریشمہ کا منہ اپنے ہاتھوں کی مضبوط پکڑ میں دبوچا۔ او میٹھے بتا یہاں کیا ہوا ہے؟ تو نے کچھ دیکھا؟ بانو بائی کیسے مری؟ زریمہ کی آنکھوں میں نفرت ہلکورے لے رہی تھی۔ ریشمہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جو اپنی ماں کو مار چکی تھی وہ بھلا اسے مارنے میں کیا قباحت محسوس کرتی؟ بہت اچھے، یوں ہی منہ بند رکھنا اپنا۔ جس دن تیری زبان نے کھلنے کی کوشش کی میں تجھے اتنا آسان موت نہیں دوں گی۔ بانو بائی کو تو اس لیے مارا کیونکہ ماں تھی تو اس آسانی سے جانے دیا، ورنہ بات ادھوری چھوڑتے زریمہ پیچھے ہوئی اور اپنا گلا سینے سے چاک کرتے زور زور سے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یوں بھی روز کوٹھے پر مار پیٹ چیخو پکار عام تھی، یہی وجہ تھی کہ کسی نے اتنی توجہ نہیں دی، اور آدھا کوٹھا تو رات کی مشقت کے بعد دن میں قبرستان کی طرح ویران تھا۔ پر چند لمحے لگے تھے زریمہ کو آہو پکار اور ماتم کرتے سارے کوٹھے کو جمع کر لیا تھا۔ زریمہ کا ماتم دیکھ سب کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ ریشمہ کمرے میں بانو
بانو بائی کے مردہ وجود کو دیکھتی سر پیٹ رہی تھی. کیسی بدنصیب عورت تھی کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل گئی تھی کہ اولاد کے ہاتھوں ماری گئی تھی. رات کے پہر کوٹھے پر تالا لگایا تھا. بانو بائی کی میت کے آگے کوٹھے کی لڑکیاں چیخ چک کر ماتم کر رہی تھیں. عجیب وحشت ناک سما تھا. زریمہ ایک کونے میں غمگین بیٹھی ماں کے جنازے کو دیکھ رہی تھی. بانو بائی کو کوٹھے کے اگلے حصے میں وجیہہ کی قبر کے ساتھ والی قبر میں دفنایا گیا تھا اور اسی کے ساتھ بانو بائی کی وصیت کے مطابق سرداری زریمہ کے سر پر ڈال دی گئی تھی اور اسے بانو بائی کے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا. بانو بائی کی تجوری کی چابیاں تھما دی گئی تھیں. رات وہ سکون کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا. پہلے ارادہ زاویار کے فلیٹ میں جانے کا تھا، لیکن پھر یاد آیا اب وہاں اس کی بیوی تھی تو وہ اپنا راستہ بدلتے ایحان کے مینشن میں جانے کا سوچ کر مینشن چلا آیا تھا. رات کے تیسرے پہر گاڑی ایحان کے مینشن میں رکی. وہ بنا کسی سے بات کیے یا ایحان کو پکارے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن یہاں بھی کہاں سکون تھا. وہ دیوانہ وار کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا. دل میں ایک بات گردش کر رہی تھی کہ وہ شخص جس نے اس کے معصوم ریبٹ کو چھوا تھا وہ سامنے آئے تو وہ اسے چونٹی کی طرح مسل ڈالے. اتنے سالوں بعد پہلی بار برہان دل شیر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. جس دل کو وہ پتھر کر چکا تھا وہ پتھر چٹک رہا تھا. وہ محبت سے صاف انکاری تھا پر اب دل چیخ رہا تھا. وہ اپنے ریبٹ سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہے اور محبت میں کہاں برداشت تھا کہ کوئی محبوب کو تکلیف پہنچائے. اچانک وہ شیشے کے سامنے آیا اور طیش و اشتعال میں اپنے عکس کو دیکھا. آنکھوں میں نمی لیے وہ پل بھر کو ڈگمگایا تھا. سوچا نہیں تھا عورت ذات کو اتنا حقیر جاننے کی سزا یوں کسی استحی کی طرح منہ کھولے اس کا بے چینی سے بردبار کر چھوڑے گی. کھولے اس کا چین و سکون برباد کر چھوڑے گی. مجھے انارا سے محبت ہے، محبت نہیں بے پناہ محبت ہے. پہلے دن سے ہی اور اب تک ہے. وہ جس بات پر اپنے آپ سے لڑ رہا تھا اس بات کا اقرار وہ بے بانگ و دہل اپنے آپ سے کر چکا تھا. سنا تم سب نے، مجھے محبت ہے انارا سے. وہ دوسری لڑکی ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں پاکیزہ پایا ہے. وہ پاکیزہ ہے، وہ صاف ہے، کوئی مرد اسے گندا نہیں کر سکتا. مجھے فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ کیا ہوا، پر میرا دل، دماغ، میرا وجود اور روم روم اس بات پر گواہی دیتا ہے وہ پاکیزہ ہے. اور جس نے اسے گندا کرنے کی کوشش کی ہے آئی سویئر میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا. اپنے بال مٹھی میں دبوچتے وہ زور سے چیخا اور کمرے سے باہر نکل گیا. پورچ میں پہنچتے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کرتے مینشن سے باہر نکلا. کئی لحظہ سکون نہیں تھا. ایک ان دیکھی آگ تھی جو برہان دل شیر کو جلا رہی تھی. اس کے اندر کا لاوا تب تک سکون میں آتا جب تک اس شخص کو ٹھکانے نہ لگا دیتا جس نے انارا کے وجود کو نوچا تھا. اور ان سب کا جواب صرف بانو بائی کے پاس تھا. لمبی مسافت کے بعد گاڑی کوٹھے کے باہر رکی. برہان نے گہری سانس بھرتے خود کو نارمل کیا. اس وقت رات کا عالم تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ خلاف معمول کوٹھے پر نہ رونق تھی نہ روشنی، بلکہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. برہان دل شیر گاڑی سے اترا اور قدم لیتا کوٹھے کے اندر جانے لگا تو دروازے پر چوکیدار نے اسے روکنے کی کوشش کی. معافی صاحب، پر آج کوٹھا بند ہے، کوئی کام نہیں کرے گا. چوکیدار نے برہان کے آگے ہاتھ کرتے اسے روکنا چاہا. اس سے پہلے برہان کچھ کہتا کمرے کی کھڑکی پر کھڑی زریمہ جس کی نظر برہان پر ہی تھی بری طرح چونکی. اب اپنا ہر الو سیدھا کرنے کے بعد برہان دل شیر اس کے کسی کام کا نہیں تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے اس نے تالی بجائی. چوکیدار کے ساتھ برہان بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے چوکیدار کو برہان دل شیر کو اندر بھیجنے کا حکم دیا. چوکیدار برہان دل شیر سے معاذرت کرتے پیچھے ہوا تو برہان تیزی سے اندر چلا گیا. محفل کے کمرے میں ایک تخت پر بیٹھی برہان کو کچھ انہونی کا احساس ہوا کیونکہ رقص کا ہال مکمل خالی تھا. آج کوئی لڑکی کوٹھے پر نظر نہیں آ رہی تھی. ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ سفید لباس میں بنا میک اپ کے زریمہ وہاں چلی آئی. اونچی باریک تراشی آئی برو اور چہرے پر
چائے بے تحاشا پھٹکار۔ برہان اس سے ایک نظر کے بعد دوبارہ اسے دیکھ نہ پایا۔ سلام۔ زریمہ نے اس کے سامنے بیٹھتے سلام کیا، پر برہان کی جانب سے خاموشی رہی۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا جہاں دیوار پر 2 تصاویر لگی تھیں۔ وہ بہت بار ان تصاویر کو دیکھ چکا تھا لیکن کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ان تصاویر میں ایک تصویر بانو بائی کی تھی اور دوسری کسی اور عورت کی جو بہت پیاری تھی اور احنارا سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ شاید وہ احنارا کی ماں تھی۔ آج کوئی لڑکی نہیں ملے گی سیٹھ جی، کوٹھی پر سوگ ہے، زریمہ نے سرد لہجے میں آگاہی دی تو برہان چونکا۔ بانو بائی سے بات کرنی ہے مجھے۔ زریمہ کو نظر انداز کرتے برہان نے اپنا مدعا بیان کیا تو زریمہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ جب کوئی بانو بائی سے بات کرنے کا کہے تو وہ یہ کہہ سکے کہ وہ یہاں کی مالکن ہے۔ بانو بائی کا تو صبح دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا، زریمہ نے مصنوعی بھرائی آواز میں کہا تو برہان مٹھی بھیج گیا۔ اسے بانو بائی کے مرنے کا غم نہیں تھا بلکہ اس بات کا غم تھا کہ اس کا ایک جیتا جاگتا مہرہ ختم ہو گیا۔ میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ برہان کو اٹھتا دیکھ زریمہ فوراً بولی تو برہان کے قدم رک گئے۔ ایک نفرت انگیز نظر اس قابل نفرت چال باز وجود پر ڈالی جس نے احنارا اس کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک بار برہان دلشیر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کے سامنے بھی اس معصوم کو پیش کر دیتی۔ احنارا کے بارے میں بات کرنی تھی، وہ کہ کبھی اس عورت سے بات نہ کرتا یا اس کے منہ لگنا گوارا نہ کرتا، پر احنارا کی سچائی جاننا ضروری تھا۔ بانو بائی سے زیادہ میں اس کے بارے میں جانتی ہوں کیونکہ میں نے ہی اسے سنبھالا ہوا تھا، میں مدد کر سکتی ہوں۔ احنارا کا نام سنتے زریمہ کے کان کھڑے ہوئے کہ اسے احنارا کے بارے میں کوئی سن گن مل سکتی تھی۔ اس نے اپنے تاثرات بالکل نارمل رکھے تھے۔ وہیں دوسری طرف برہان بھی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیا احنارا کے ساتھ ریپ ہوا تھا؟ بہت تحمل سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا کہ مقابل بیٹھی زریمہ اس کے لہجے اور نظروں میں اس پاگل لڑکی کے لیے بے پناہ بے تحاشا محبت کی بھانپتی سرتا پیر سلگ اٹھی تھی۔ میں لائن ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں کیونکہ یہ میں نے تھوڑی سی اٹک کے پڑھی تھی۔ وہ نظروں میں اس مقابل بیٹھی زریمہ اس کے لہجے اور نظروں میں اس پاگل لڑکی کے لیے بے پناہ اور بے تحاشا محبت کو بھانپتی سرتا پیر سلگ اٹھی تھی۔ اس مکار شاطر عورت کو معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ وہ جو اب تک خاموش بیٹھی رہی تھی کہ اس بھیڑیے نے احنارا کو کاٹ پیٹ کر پھینک دیا ہوگا۔ برہان کی ایک تڑپ اس تڑپ پر اندازہ ہو گیا تھا کہ مقابل نوجوان نے اسے سب سے چھپا کر سب سے پوشیدہ کسی نازک آپ گینے کی طرح سینچ کر رکھا ہوگا۔ ہاں ہوا تھا ان دنوں دندا مندہ تھا اور بانو بائی کے پاس کوئی نیا مال نہیں تھا تو ہمیں آپ کو احنارا جیسی پاگل کو دینا پڑا۔ بانو بائی نے آپ سے جھوٹ بولا کہ وہ انچھوئی ہے۔ اب تو بانو بائی مر گئی تو اس سے نقصان کی بھرپائی بھی ممکن نہیں۔ افسوس۔ زریمہ نے خباثت بھرے انداز میں چٹخارا بھرتے بہت صفائی سے جھوٹ کا پلندہ برہان دلشیر کے سامنے رکھا۔ برہان دلشیر کو جو ایک امید تھی کہ شاید وہ انکار کر دے وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کس نے کیا؟ برہان دلشیر کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ یوں لگا ابھی خون چھلک پڑے گا۔ ایک ہوتا تو شاید ہم بھی کچھ کر لیتے۔ 3 آدمی تھے، کوٹھی پر محفل لگی تھی، سب مصروف تھے، گانے کی آواز بہت تیز تھی اس لیے احنارا کی چیخیں ہم تک نہیں پہنچیں اور ان 3 درندوں نے اسے رون دیا۔ بہت ابتر حالت ہو گئی تھی، اس کی جان بھی بہت مشکل سے بچی، بہت مشکل سے تھی اس کی جان بھی بہت مشکل سے بچی، یعنی لائن ریپیٹ ہے اور ٹوٹ کے بلکی ہے۔ بہت مشکل سے سالوں لگے صحیح ہونے میں۔ وہ اس دوران حاملہ بھی ہوئی تھی، پر الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو برہان کے کانوں میں پڑا تھا۔ برہان کی پکڑ ہاتھوں میں پکڑے موبائل پر سخت ترین ہونے لگی، چہرہ لال انگارہ ہوتا آگ اگلنے کو تھا۔ برہان کے ایک ایکسپریشن کو
ایک ایک ایکسپریشن کو زریمہ بغور دیکھ رہی تھی۔ کون تھے وہ تینوں؟ سرخ انگارہ آنکھیں زریمہ کی آنکھوں میں گاڑتے نفرت سے پوچھا تو زریمہ لا علمی سے کندھے اچکا گئی۔ اف، کتنی جھوٹی ہے زریمہ، گھٹیا عورت۔ وی نیک کی وائٹ ڈیپ ٹی شرٹ، اس پر بلیک کوٹ اور بلیک ہی ڈریس پینٹ، پاؤں میں بلیک لوفرز پہنے، بالوں کا سافٹ بن بنائے، وہ شیشے کے سامنے کھڑا بریسلیٹ پہن رہا تھا۔ اسے شادی بیاہ جیسے فنکشن سے شدید ترین الجھن ہوتی تھی۔ اتنی کو اکتاہٹ کے باوجود وہ سمیرہ کے نکاح میں جانے کے لیے بہت بے چین تھا۔ سمیرہ اور ریم اس خوش فہمی میں تھیں کہ انہوں نے اسے ایونٹ کا ایڈریس نہیں بتایا، پر ایہان دلشیر کو آج کل ہر اس چیز سے واقفیت تھی۔ جہاں ریم نعمان علی کا گزر ہوتا تھا، پرفیوم کی بوتل اٹھاتے خود پر گردن پر سپرے کی اور گلے کی چین درست کرتے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ نعمان علی نے اس سے رات 7 بجے کی چھٹی لی تھی کہ اسے اپنی بیٹی کو اس کی دوست کے نکاح کے فنکشن میں چھوڑنے جانا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ فنکشن ہو کہاں رہا ہے، زیادہ کسی کو نہیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف ضیاء کو لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ضیاء کا مزاج بھی کچھ بحال ہو جائے کہ ان دنوں وہ ہمہ وقت جیسے کوئلے چبائے رکھتا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے اپنا فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، ایئر پوڈز اٹھا کر کان میں اڑے سے اور کمرے سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ضیاء کو کال ملائی۔ ہاں بیٹی، تیار ہو نا؟ ایہان کا لہجہ و انداز چہکا سا تھا کہ ضیاء نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کم آن ایہان، میں نے کبھی ایسے ایونٹ اٹینڈ نہیں کیے۔ تم جاؤ وہاں، میں کیوں جاؤں؟ ویسے بھی شدید بور ہو جاؤں گا میں۔ ضیاء نے دامن بچانا چاہا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، انکار کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، میں تمہارے گھر پہنچنے والا ہوں، سو بی ریڈی۔ نورین کے غم سے نکلو ضیاء اور مرد بنو۔ آئی بیٹ یو نورین تمہاری ہی ہوگی، میرا وعدہ ہے تم سے، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایہان کے کہنے پر ضیاء سوچ میں پڑ گیا۔ دل تو واقعی بوجھل تھا کہ معلوم انجانی محفل میں جا کر موڈ کچھ بحال ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ ضیاء رضامند ہوتے ضیاء نے کال کٹ کر دی۔ اس بات سے انجان جس محفل میں وہ جا رہا ہے وہاں ایک اور سرپرائز اس کے دل کی دنیا ہلانے کے لیے تیار تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایہان کی گاڑی ضیاء حیدر کے گھر کے باہر رکتی زور زور سے ہارن دینے لگی تو ضیاء موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا باہر نکلا۔ ایہان کے ہونٹ مسکرائے اور ڈریسنگ ہو بہو ایہان جیسی کر کے نکلا تھا، وہی سفید وی نیک ٹی شرٹ اور اس پر کوٹ، لیکن نیچے بلیو جینز کے ساتھ وائٹ لوفرز پہنے تھے۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دروازہ بند کیا۔ میں زین کھڑا ہے۔ اچھا، وہ بی فیز انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے لیکن یہ پہلے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ بی فیز میں زین کھڑا ہے سوڈا شاپ کے باہر، اسے بھی پک کر لو، باہر ہمارے ساتھ چلے گا، ضیاء نے مصروفیت سے انداز میں بیان کیا۔ اس کو کس نے انفارم کیا؟ ایہان نے موڑ کاٹتے عام سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے انفارم کیا، گھر میں لڑائی ہوئی اس کی کسی بات سے، تو ساتھ چلے گا، ساتھ چلے شاید نارمل ہو جائے۔ ایہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد گاڑی سوڈا شاپ کے باہر رکی تو زین گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ تم اس حلیے میں چلو گے؟ ایہان نے پیچھے مڑتے تعجب سے پوچھا کہ وہی انتہائی رف حلیے میں عجیب لوفر لگ رہا تھا، صبح والے کپڑے میں ہی ہے، بال بھی ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ تو کیا دلہا بن جاؤں؟ زین نے الٹا سوال کیا تو ایہان نے کندھے اچکا کر گاڑی واپس اسٹارٹ کر گیا۔ پہلے صرف میرا مزاج سڑا ہوا تھا، اب جب میرا موڈ اچھا ہو رہا ہے تو تم سب کا سڑتا جا رہا ہے، خوف سے کہتے ایہان نے
لائٹ میوزک آن کیا۔ وہ تینوں ہی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ ضیاء باہر گزرتے راستے کو دیکھ رہا تھا جب گاڑی جھٹکے سے ایک مڈل کلاس ایریا میں رکی۔ سنگل روڈ تھا۔ روڈ کراس کر کے سامنے اسٹار بینکویٹ تھا۔ یہاں ہے فنکشن؟ زین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے کوفت سے پوچھا۔ ہاں۔ ایحان کے جواب پر ضیاء گاڑی سے اترنے لگا کہ زین کی کوفت بھری آواز پر پلٹ کر اسے سرد نظروں سے گھورا۔ یقیناً اس ضیاء کے کہنے پر تم یہاں آئے ہو۔ آج کل ویسے بھی اس کا مڈل کلاس لوگوں میں بڑا دل لگ رہا ہے۔ زین کا نشانہ سیدھا نورین کی طرف تھا، یعنی وہ اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا یہ لوگ خود کو ظاہر کرتے تھے۔ ابھی بکواسیات کو چھوڑو اور چلو۔ ضیاء کو نظر انداز کر دینے کی تھپکی دیتا ایحان گاڑی سے باہر نکلا۔ گاڑی آٹو لاکڈ ہوئی تو وہ تینوں روڈ کراس کرتے بینکویٹ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ گلاس کا تھا، اندر فلاور پرنٹ سے کور تھا کہ اندر کا منظر باہر والوں پر واضح نہ ہو۔ دروازہ دھکیل کر ایحان نے اندر قدم رکھا تو اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں خوشگواریت سی محسوس ہوئی۔ اندر کا ماحول کافی ٹھنڈا اور خوشبودار تھا۔ اندر سے کھلکھلاہٹیں سنائی دے رہی تھیں اور ہال بھی کافی وسیع تھا، پر ایحان کی نظر اسٹیج پر موجود منظر دیکھ ساکت ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند کرتے وہ ضیاء اور زین کو لیے واپس پلٹا۔ "واٹ ہیپنڈ؟" زین نے ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ جو منظر چھپانے کو ایحان پلٹا تھا وہ منظر ضیاء کی نظر بھی دیکھ چکی تھی۔ "سامنے سے ہٹو ایحان!" ضیاء کا چہرہ اچانک سختی اختیار کر گیا تھا۔ ایحان کا دل کیا اپنا سر اسی شیشے کے دروازے پر دے مارے۔ وہ ضیاء کا موڈ نارمل کرنے اسے یہاں لایا تھا، پر اسٹیج پر دلہا دلہن کے برابر میں بیٹھے نورین اور اس کے منگیتر فرحان کو دیکھ کر کھیل ہی الٹا پڑ گیا تھا۔ ایحان کو نظر انداز کیے ضیاء اندر داخل ہو گیا۔ مجبوراً ایحان اور زین بھی اندر چلے گئے۔ ایحان بری طرح اپنا ماتھا مسلتے ضیاء کے ساتھ فرنٹ پر اسٹیج کی دائیں والی ٹیبل پر بیٹھ گیا، جہاں سے اسٹیج بالکل سامنے تھا۔ "کیا تم پاگل ہو ضیاء؟ ہم برائڈل کے ساتھ یونیورسٹی فیلو ہیں اور تم سب سے آگے آ کر بیٹھ گئے ہو!" زین نے سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے دانت پیستے پوچھا۔ "جسٹ شٹ یور ماؤتھ زین، اور سکون سے بیٹھ جاؤ!" زین کو انگلی دکھاتے وہ ایک چیئر پر بیٹھا۔ اسٹیج پر بیٹھی نورین کو دیکھنے لگا، جو اس کی حالت سے بے خبر ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ فرحان کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ وہ گرین کلر کی کامدار قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں گرین حجاب لیے سرخ و سفید رنگ کے ساتھ اس وقت اسٹیج پر کافی نمایاں تھی، مگر اپنے پہلو میں موجود ایک شخص کی وجہ سے یہاں موجود اس ایک شخص کو جلا کر بھسم کرنے کی قوت ضرور رکھتی تھی۔ نورین جو فرحان کے ساتھ فرحان کے دوست کے نکاح میں آئی تھی، پہلے تو وہ یہاں آنے سے انکاری تھی، کیونکہ دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ بات عزت پر آ رہی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ فرحان ابھی اس کا محرم نہیں تھا، اسی لیے ابھی اس کے ساتھ گھومنا پھرنا مناسب نہیں تھا، لیکن پھر فرحان نے اس کے بابا سے اجازت لے لی تو مجبوراً نورین کو یہاں آنا پڑا۔ یہاں آ کر اس کی ساری فکرات ختم ہو گئیں، کیونکہ فرحان کے دوست کی بیوی سمیرہ تھی اور سمیرہ اور ریم سے اس کی یونیورسٹی میں اچھی بات چیت تھی۔ وہ سمیرہ سے باتوں میں مگن ہنستے ہوئے بے دہانی میں فرحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن تھی، لیکن پھر بہت اچانک ایک منظر پر نگاہ پڑی تو نورین کو لگا اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں معلق ہو جائے گا۔ "تم ٹھیک ہو؟ اچانک تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں پڑ گئے؟" نورین کی نظر جوں ہی ضیاء پر پڑی تھی، نورین کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ فرحان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹاتی، فرحان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ "نہیں، وہ بس ٹھنڈ کی وجہ سے ہے۔" نورین نے بمشکل مسکراتے ایک چور نظر ضیاء پر ڈالی، جس کی سنجیدہ نظریں نورین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ فرحان نے نورین کی نظروں کے ارتکاز میں ضیاء کو دیکھا تو کچھ بری طرح کھٹکا۔ کچھ تو عجیب تھا۔ دوسری بار اس لڑکے کو وہ دیکھ رہا تھا اور اس لڑکے کی آنکھوں میں جلتی محبت کے دیپ
ایک جنون و جلال دیکھ غصے سے لب بھیج گیا تھا، وہیں اس پر متضاد نورین کا یوں گھبرانا دیکھ اسے مزید تپ چڑھ رہی تھی۔ یہ تو تمہارا کلاس فیلو ہے نا؟ فرحان نے جانتے بوجھتے کہا تو نورین ایک دم ہکلائی۔ ہاں وہ ضیاء۔ نورین نے صرف اتنا کہا تھا کہ فرحان نورین کا ہاتھ پکڑتے کھڑا ہوا۔ چلو وہاں ان کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ فرحان کا کہنا تھا کہ نورین تھوک نگلتی سامنے ٹیبل پر بیٹھے ضیاء کو اور پھر اپنے اور فرحان کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ نورین بچی تو تک گئی۔ ہم کسی اور ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں فرحان، نورین نے سہمتے مسکین سی شکل بنا کر کہا، پر جس خیال تک فرحان کی رسائی ہوئی تھی فرحان گہرا مسکرایا تھا۔ نورین کی گھبراہٹ اس وقت جائز تھی کہ اس وقت اس کے فرحان کے ہاتھ میں ہاتھ کو نہ صرف ضیاء بلکہ ایہان دلشیر بھی خونخوار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ نہیں نورین، آخرکار تمہاری کلاس میٹس ہیں، مزہ آئے گا۔ زبردستی نورین کو ساتھ کھینچتے وہ بالکل سامنے والی ٹیبل پر آیا تھا جہاں ضیاء، ایہان اور زین بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا تھا یہاں اس ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص کا چہرہ لال بھپکا ہوتا بالکل تاریک پڑ چکا تھا، جسے دیکھ فرحان کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ ہائے آپ ضیاء، اور یہ ایہان، اور یہ فرحان نے دوستانہ انداز میں آخر میں زین کی جانب اشارہ کیا۔ میرا نام زین ہے اور آپ شاید ذوالنورین سلطان کے بھائی ہیں، زین نے جانتے بوجھتے مسکراتے پوچھا تو فرحان کی مسکراہٹ پل بھر کو غائب ہوئی، لیکن جلد سنبھلتے وہ واپس مسکرایا۔ ضیاء کا یہاں پہنچ کر ایک نورین کو اس شخص کے ہمراہ دیکھ کر جلتے توے پر بیٹھنا زین نے بھی بخوبی نوٹ کیا تھا۔ کون پاگل تھا جو ضیاء کی آنکھوں میں نورین کے لیے اس پوشیدہ محبت کو نہ دیکھ پاتا؟ نہیں، میں نورین کا ہسبینڈ ہوں، میرا مطلب ہے بہت جلدی ہونے والا۔ ایک آنکھ دباتے فرحان نے شوخی سے کہا تو نورین کے حلق میں کانٹے اگ گئے، کیونکہ ضیاء کی سرد بے تاثر شعلے اگلتی نظریں مستقل اسی پر تھیں۔ بیٹھو نورین، تم ایسی کیوں شرما رہی ہو؟ یہ سب تمہارے بھائیوں کی طرح ہی تو ہیں، فرحان نے کرسی پر بیٹھاتے لچکدار انداز میں کہا تو نورین نے کڑوا سا منہ بنایا۔ یہ چیئر اچھا یہ ادھر لکھا ہوا ہے چیٹر، یہ چیٹر کک ہوز چیٹر، مجھے نہیں پتا یار، مجھے پلیز کوئی کمنٹ کر کے بتائیے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیٹر کک۔ یہ چیٹر کوک لکھا ہوا ہے، چیٹر کوک، ہاں یہ چیٹر کوک کتنا چپکو ہے، کانٹ بلیو اتنے ڈیسنٹ ذوالنورین سلطان کو اس چھچھندر سے شادی ہو رہی ہے، زین نے ایہان کی جانب جھکتے کہا۔ دوسری طرف ضیاء نے فرحان کی بات پر رتی برابر رسپانس نہیں دیا تھا، لیکن اس کی نظریں جو بنا کسی خوف کے نورین پر گڑی تھیں، انہیں دیکھتے فرحان کے تن بدن میں آگ لگنے لگی تھی۔ تم کچھ انکمفرٹیبل لگ رہے ہو، جتانے والے انداز میں کہتے فرحان نے نورین کے کندھے پر بازو پھیلاتے اسے حصار میں لیا تو نورین بے حد پریشان ہوتی فرحان کو دیکھنے لگی۔ بے شک اس کی منگنی ہوئی تھی، پر وہ اپنی حدود نہیں توڑ سکتی تھی، اور فرحان بھی ایسا قریب ہونے کی کوشش پہلی مرتبہ کر رہا تھا جیسے کسی کمپلیکس کا شکار ہو۔ یہ فیملی ایونٹ ہے نورین، کلاس میں تم بالکل چینج ہو اور بڑے ریزرو رہتی ہو، مجھے تمہیں اتنا بولڈ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ ٹیبل کے نیچے اپنے سامنے ضیاء کی رگیں ابلتی بھینچی ہوئی مٹھی دیکھ زین سے برداشت نہ ہوا تو اس نے نورین کو ہی نشانہ بنا ڈالا۔ زین کے طنز پر نورین کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑنے لگا اور وہ سر نیچے جھکا گئی۔ ضیاء کے ساتھ ساتھ اسے فرحان پر بھی شدید غصہ آنے لگا تھا، عجیب عذاب میں پھنس گئی تھی، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھنے والی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، فرحان نے فوراً نورین کے گرد سے ہاتھ ہٹاتے سنجیدگی سے کہا۔ جواباً زین کندھا اچکا گیا، جبکہ ایہان فی الحال سب کچھ نظر انداز کیے اطراف میں نظر دوڑانے لگا۔ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ فرحان نے باتوں کا رخ جان بوجھ کر ایہان کی طرف موڑا تو ایہان بھی اختیار چونکا۔ نہیں، مختصراً جواب دیا، ایکسکیوز می۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ضیاء کھڑا ہوا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔
کہاں جا رہے ہو؟ ایحان نے پریشانی سے پوچھا، پر ضیاء بنا جواب دیے صرف تھمز اپ کا اشارہ کرتا بینکویٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کا یہ اشارہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ شدید غصے میں، طیش و اشتعال کے ایسے موڈ میں ہے کہ مزید اس سے بات نہ کی جائے۔ کچھ لمحوں کے بعد ضیاء وہاں سے چلا گیا تو فرحان اطمینان سے پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ فرحان، مجھے گھر جانا ہے۔ کب سے اپنا رونا کنٹرول کیے بیٹھی نورین نے ضیاء کے جاتے ہی فوراً سے کہا تو فرحان کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں تو توتلی ہوتی جا رہی ہوں۔ ایک سوال نے دل میں سر اٹھایا کہ کیا نورین بھی انوالو ہے؟ نورین ایسے واپس نہیں جا سکتے، ابھی تو ایونٹ اسٹارٹ ہوا ہے۔ فرحان نے زور دیتے کہا، میرا دم گھٹ رہا ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے نورین بزید ہوئی تو فرحان دانت بھینچے کھڑا ہو گیا اور بنا نورین کی جانب یا کسی دوسرے کی جانب دیکھے غصے سے باہر نکل گیا۔ غصہ اس بات کا تھا کہ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور چہک رہی تھی، اور ایک دم سے طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ کیا اس شخص کی اتنی اہمیت ہے اس کی زندگی میں کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے وہ یوں ڈسٹرب ہو جائے؟ شک کا کیڑا دماغ میں کلبلانے لگا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ادھر فرحان کا اتنا سخت رویہ دیکھ نورین کو سبکی کا احساس ہونے لگا، یوں لگا جیسے ایحان اور زین کے سامنے بے عزتی ہوئی ہو۔ تبھی سر جھکاتے خود بھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہاؤ روڈ ہی از! اپنی فیانسے سے کون ایسے بات کرتا ہے؟ جیسے تم اپنی بیوی سے کرتے ہو ویسے ہی زین نے نخوت سے کہا، پر اس سے پہلے ایحان کوئی جواب دیتا زین کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ایحان نے بیزارگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شی از لکنگ بیوٹیفل۔ اگرچہ ایحان نے بیزارگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، پر بلیک رنگ کی فرشی میکسی پر بالوں کو مکمل کھلے دونوں ہاتھوں میں دوپٹے کو ڈالے ہیل پہن کر سہج سج کر چلتی چھوٹی سی گھبرائی ریم کو دیکھ ایحان کی آنکھیں ساکت رہ گئیں اور سانس ساکن ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے ساتھ چلتی وہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، ساتھ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایحان، یہ اپنی یونیورسٹی والی ریم ہی ہے نا؟ اس لڑکی کو سامنے سے گزرتے اسٹیج پر چڑھتے دیکھ زین نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ ایحان کی آنکھیں تو اس کے دلکش سراپے میں الجھ گئی تھیں۔ شی از لکنگ ہاٹ۔ زین کے کمنٹ پاس کرنے پر ایحان ہوش کی دنیا میں لوٹا اور زین کی جانب انتہائی سرد نظروں سے دیکھا، پر زین کی مکمل توجہ اسٹیج پر دلہن کے برابر میں بیٹھی ریم کی طرف تھی، جو اب مسکرا کر سمائرہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ اچانک ایحان کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ اس کے وجود، اس کے حسن، اس کی کمر کو دیکھتے ایحان، جو کئی دنوں تک اس کے خیالوں میں گم رہا تھا، اب وہ اپنی وہی رعنائیاں پوری محفل میں بکھیر رہی تھیں۔ آخر دوست کا ہی فنکشن تھا، کسی سگے رشتے دار کا تو نہیں، جو وہ یوں شطرے بے مہار بے پردہ گھوم رہی تھی۔ عام دنوں میں حجاب لینے والی لڑکی مجموعے میں ننگے سر سب کی آنکھوں کو دعوت نظارہ پیش کر رہی تھی، اور اس بات سے محفل میں موجود ایک شخص کے دل و بدن میں بھانپڑ سے جل کر اسے سلگا رہے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ ہماری یونی کی دبو سی ریم ہے۔ مائی بیڈ، میں نے پہلے کبھی اسے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ زین نے ہنستے ہوئے ایحان کی جانب دیکھا تو وہ بھی سنجیدگی سے مگر کچھ غصے سے ریم کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ آج کل بس اسے ہی غور سے دیکھتا تھا، مگر یہاں بیان میں کچھ رد و بدل ضرور کیا تھا۔ تمہاری نفرت ایک طرف، پر خدا را اب تو اس معصوم کو ایسے مت گھورو۔ ایک دھپ ایحان کی کمر پر مارتے زین واپس ریم کو دیکھنے لگا، جبکہ زین کے منہ سے الفاظ نفرت پر ایحان بے ساختہ مسکرایا تھا۔ نفرت، اس لڑکی سے نفرت، ریم نعمان علی سے نفرت، یہی کرنے میں تو وہ آج تک بری طرح ناکام رہا تھا۔ وہ اب اتنی بھی حسین نہیں لگ رہی جتنا گھور گھور کر تم اسے دیکھ رہے ہو، ایحان نے سلگتے ہوئے طنز کیا تھا، تو زین نے آئیبرو اچکاتے پہلے ایحان کو دیکھا پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں ایحان، وہ بہت پیاری ہے اور شریف بھی۔ یونیورسٹی میں اس کا کوئی افیئر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے، وہ اتنی حسین ہے، کسی نے اس کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں۔
یا یوں کہنا چاہیے کہ اس نے کبھی خود کو کسی کو دکھایا ہی نہیں، ورنہ آئی سویئر یونیورسٹی کے تمام لڑکے اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے۔ زین نے سچائی کا مظاہرہ کرتے کہا تو اس کے منہ سے ریم کی تعریف سنتے ایحان کا خون کھولنے لگا۔ غصے سے ریم کو گھورا جو شاید ایحان کو دیکھ چکی تھی، تبھی چہرہ موڑ کر ہاتھ اپنے منہ پر رکھ چکی تھی۔ وہ اتنی شریف نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اوہ دیٹ مینس بوم بلاسٹنگ فائٹ شروع ہونے لگی ایحان اور ریم کی، دیکھنا ذرا۔